جو فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا اس کو الگ کر کے ذریعے ہم مسلمانوں کو نابود دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں سے نکل نہ پائے. یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہمیں. میں ہاتھ پر ہاتھ لیے بیٹھی ہوں, وہ وہاں دشمن کی قسم. بہت بڑی جنگ ختم کر دیں گی بابا. جو میں چاہتا ہوں مجھے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سلیبی فوج کہاں سے آئی؟ جا سکتے نابود ہو گیا. ایک بھی مسلمان بچنے نہ پائے. رک جاؤ. Bay Bora. Canım kurban. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Temizcan. Arkadaşlar. Selamını getirdik. Aleykümselam.
Bozok. تو ناظرین، یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 57۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ابراہم اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کرنے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس بار ہم ایسی چال چلیں گے کہ نہ صرف صلاح الدین ایوبی بلکہ سلطان نور الدین زنگی بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اپنا سب سے بڑا اقدام کرنے والا ہوں۔ ہمارے ساتھی دعوے کا صندوق لے کر آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ صندوق لے کر جلد قدس کی طرف گامزن ہوگے۔
اس صندوق کا استعمال کر کے ہم یہودی ریاست کا ایک بڑا اتحاد بنائیں گے، ایک بڑی فوج تشکیل دیں گے جو شام کی دیواریں ہلا کر رکھ دے گی۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ غار سے ایک سنہرے کلر کا صندوق لایا جاتا ہے۔ یہ صندوق لے جانے والے سپاہی یہودی سپاہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک یہودی پادری بھی ہوتا ہے۔ یہ پادری اپنے سپاہیوں کے ماتحت صندوق کو یہاں سے کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جو یہودیوں کے لیے نہایت اہم تھا۔ اسی صندوق کی وجہ سے ابراہم نے اپنے سارے دعوے کیے۔ اب اس صندوق کا استعمال کر کے وہ یہودی ریاست کو تشکیل دینے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ یہودی سپاہی جو ابراہم کے ماتحت کام کرتے تھے وہ صندوق کو لے جا رہے تھے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ اس صندوق کے حوالے سے پہلے ہی جان چکے تھے۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی کو بتایا جاتا ہے کہ ابراہم جیسا دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی پوشیدہ راز ہے۔ وہ یہاں پر عیسائیوں کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ کسی خفیہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابراہم کے پیچھے ایک بڑی یہودی فوج کھڑی ہے۔ یہ یہاں پر یہودیوں کا اتحاد بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس بارے اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اب ان کے مطابق ان کے جاسوسوں نے ابراہم کے ہر قدم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ابراہم کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیسے معاملات ترتیب دیتا ہے، سبھی پر ان کے سپاہیوں کی نظر تھی۔ اب چونکہ یہاں پر یہودی ایک صندوق کو لے جا رہے تھے جس صندوق کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ ابراہم نے ترتیب دیا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ اس صندوق کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جب یہ یہودی صندوق کو لے جا رہے تھے تو دوسری جانب جاسوس جو کہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے تھے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہاں پر مسلمان جاسوس انہیں دیکھ لیتے ہیں، وہ اس صندوق کے بارے جان جاتے اگر وہ صحیح سلامت پہنچ جاتے۔ اگرچہ یہاں پر یہودیوں کے انتظامات نہایت سخت تھے جس کی وجہ سے یہ جاسوس صحیح سلامت واپس نہیں پہنچ پائے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی یہاں سے جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس بارے جان کر رہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا پوشیدہ مقاصد ہیں۔ دوسری جانب کیا دکھایا جاتا ہے کہ جب امیر مہدود سلطان کے محل میں جاتے ہیں تو عین اسی وقت ابراہم بھی سلطان کے محل کی طرف چلے جاتا ہے۔ ابراہم کے ساتھ گریگور بھی موجود ہوتے ہیں۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ گریگور کا یہاں آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ یہودی یہاں پر کیا کرنے آیا ہے، اسے محل سے نکال دیا جائے۔ امیر مہدود سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے باہر پھینک دو، لیکن پھر گریگور اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں بھی سلطان سے ملاقات نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ جائے گا تو میں اندر جاؤں گا، ورنہ کوئی بھی منصوبہ یہاں پر طے نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر امیر مہدود کے سامنے گریگور ابراہم کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جب عیسائی اور مسلمان دونوں ہی یہودیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دور میں یہودیوں کی کوئی بھی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ ایک حقیر قوم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ابراہم کس طریقے سے عیسائیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر مسلمانوں پر چلا رہا تھا، آپس میں لڑوانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے سامنے جب ابراہم کو پیش کیا جاتا ہے تو ابراہم سلطان نور الدین زنگی کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن اب غزہ کا قبیلہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے غزہ کا قبیلہ وہاں سے نہیں اٹھایا تو ہم پھر سے حملہ کریں گے۔ اب یہاں پر سلطان کہتے ہیں کہ تم کس حیثیت سے میرے سے بات کر رہے ہو؟ سلطان اسے کہتے ہیں کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، انہیں اغوا کر خفیہ ٹھکانے پر لے جانے کی کوشش کی، اس کا ازالہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ امیر مہدود کا سپاہی بائے بوڑا اب امیر مہدود کے کہنے پر قبیلے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ قبیلے میں جا کر تمام تر لوگوں کو دھمکا رہا ہوتا ہے۔ توران شاہ اور دیگر لوگ اس کی دھمکیوں میں اتنی آسانی سے نہیں آنے والے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ امیر مہدود کا نام لے کر یہاں سے قبیلے کو ہٹا دے گا، لیکن قبیلے والے ابھی بھی ثابت قدم تھے اور کسی کے بھی کہنے پر یہاں سے جانے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور گریگور کو ایک بار پھر سے دکھایا جاتا ہے۔ گریگور ایک نئے حملے کی حکمت عملی پہلے اختیار کر چکا تھا، سلطان کو اسی چیز کے حوالے سے دھمکی دی گئی اور ابھی وہ یہاں پر سلطان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش میں بھی تھا۔
کہ آپ لوگ قبیلہ ہٹائیں گے اور ہم آپ پر کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے۔ ابھی سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ سلطان کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ شخص یہاں پر قبیلے کے متعلق بات کرنے آیا ہے۔ اب اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ سلطان اس معاہدے پر دستخط کر دیتے اور اپنی مہر لگا دیتے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ امیر آ کر بتاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر آنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جیسے ہی نام لیا گیا تو ابراہم کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کس طریقے سے اندر داخل ہو کر ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ نہ صرف ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا بلکہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر آ کر سلطان کو بتاتے ہیں کہ اس یہودی کے کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہاں پر اپنے پوشیدہ مقاصد کے ساتھ آیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ یہودی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا تو ابراہم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی صرف ہم پر بہتان لگا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں صلاح الدین ایوبی نے یہاں پر ایسی باتیں کی جس نے گریگور کو مجبور کر دیا کہ وہ ابراہم پر نظر رکھے۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے وہ شکوک ان کے دل میں ڈال دیے تھے، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر سلطان نے ابراہم اور گریگور کو یہاں سے روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے اب سلطان کو بتایا کہ یہ لوگ کسی بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ یہودی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں تمہیں ثابت بھی کرنا پڑے گی۔ ثابت کرو کہ یہ واقعی کسی بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ صلاح الدین نے اس کے سارے مقاصد جانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جبکہ ابراہم کو یہاں پر لاچار ہو کر روانہ ہونا پڑا۔ ابراہم یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرتا رہا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا۔ دوسری جانب بائبوڑا ابھی بھی قبیلے والوں کے خلاف ویسی ہی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قبیلے والوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش میں تھا اور جلدی کاراتیگن اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں پر آنے والا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ قبیلے والوں کو یہاں سے نکالا جاتا، توران شاہ ان سب کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توران شاہ کہتا ہے کہ جب تک صلاح الدین ایوبی نہیں آتے تم کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قبیلے والوں کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے تم لوگ کچھ بھی کر لو۔ بائبوڑا امیر مہدود کی دھمکی دیتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے جانا پڑتا ہے، جبکہ قبیلے والے ابھی بھی ثابت قدم تھے اور یہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں سے غائب ہیں۔ اس کے علاوہ بائبوڑا اور امیر مہدود نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور امیر مہدود اور صلاح الدین ایوبی تینوں ہی دیوان میں موجود تھے۔ اب بات امیر مہدود اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان تکرار کی تھی۔ امیر مہدود ابھی بھی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے قبیلے کو ہٹا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ سب کبھی نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ہماری زمینوں تک آ جائیں گے، اور جب تک میں اور میرا قبیلہ ان سرحدوں پر موجود ہے تو ان کے لیے خطرہ لاحق رہے گا۔ یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ شام پر حملہ کرنے سے پہلے یہ لوگ قبیلے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہودی ایجنٹ یہاں سے روانہ ہوا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو صلاح الدین ایوبی کو ان درویشوں نے بتایا تھا۔ یہ ساری معلومات صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی سلطان کو بتائی تو سلطان اس خطرے سے جان چکے تھے کہ یہ خطرہ کس قدر بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس خطرے کی تہہ تک جانے کے لیے بھی صلاح الدین ایوبی کو مزید معلومات چاہیے تھی، یعنی وہ صندوق۔ اگر اس صندوق کی خبر صلاح الدین ایوبی کو مل گئی تو ابراہم کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا خاتمہ یہیں پر کرتے ہیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 57۔ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ابراہم اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کرنے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس بار ہم ایسی چال چلیں گے کہ نہ صرف صلاح الدین ایوبی بلکہ سلطان نور الدین زنگی بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اپنا سب سے بڑا اقدام کرنے والا ہوں۔
ہمارے ساتھی دعوے کا صندوق لے کر آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ صندوق لے کر جلد قدس کی طرف گامزن ہوگے۔ اس صندوق کا استعمال کر کے ہم یہودی ریاست کا ایک بڑا اتحاد بنائیں گے، ایک بڑی فوج تشکیل دیں گے جو شام کی دیواریں ہلا کر رکھ دے گی۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک غار سے ایک سنہرے کلر کا صندوق لایا جاتا ہے۔ یہ صندوق لے جانے والے سپاہی یہودی سپاہی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک یہودی پادری بھی ہوتا ہے۔ یہ پادری اپنے سپاہیوں کے ماتحت صندوق کو یہاں سے کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جو یہودیوں کے لیے نہایت اہم تھا۔ اسی صندوق کی وجہ سے ابراہم نے اپنے سارے دعوے کیے۔ اب اس صندوق کا استعمال کر کے وہ یہودی ریاست کو تشکیل دینے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ یہودی سپاہی جو ابراہم کے ماتحت کام کرتے تھے وہ صندوق کو لے جا رہے تھے۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ اس صندوق کے حوالے سے پہلے ہی جان چکے تھے۔ یہاں پر صلاح الدین ایوبی کو بتایا جاتا ہے کہ ابراہم جیسا دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی پوشیدہ راز ہے۔ وہ یہاں پر عیسائیوں کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ کسی خفیہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابراہم کے پیچھے ایک بڑی یہودی فوج کھڑی ہے۔ یہ یہاں پر یہودیوں کا اتحاد بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس بارے اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اب ان کے مطابق ان کے جاسوسوں نے ابراہم کے ہر قدم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ابراہم کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیسے معاملات ترتیب دیتا ہے، سبھی پر ان کے سپاہیوں کی نظر تھی۔ اب چونکہ یہاں پر یہودی ایک صندوق کو لے جا رہے تھے جس صندوق کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ ابراہم نے ترتیب دیا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ اس صندوق کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جب یہ یہودی صندوق کو لے جا رہے تھے تو دوسری جانب جاسوس جو کہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے تھے وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہاں پر مسلمان جاسوس انہیں دیکھ لیتے ہیں، وہ اس صندوق کے بارے جان جاتے اگر وہ صحیح سلامت پہنچ جاتے۔ اگرچہ یہاں پر یہودیوں کے انتظامات نہایت سخت تھے جس کی وجہ سے یہ جاسوس صحیح سلامت واپس نہیں پہنچ پائے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی یہاں سے جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس بارے جان کر رہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا پوشیدہ مقاصد ہیں۔ دوسری جانب کیا دکھایا جاتا ہے کہ جب امیر مہدود سلطان کے محل میں جاتے ہیں تو عین اسی وقت ابراہم بھی سلطان کے محل کی طرف چلے جاتا ہے۔ ابراہم کے ساتھ گریگور بھی موجود ہوتے ہیں۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ گریگور کا یہاں آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ یہودی یہاں پر کیا کرنے آیا ہے، اسے محل سے نکال دیا جائے۔ امیر مہدود سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے باہر پھینک دو، لیکن پھر گریگور اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں بھی سلطان سے ملاقات نہیں کروں گا، یہ میرے ساتھ جائے گا تو میں اندر جاؤں گا، ورنہ کوئی بھی منصوبہ یہاں پر طے نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر امیر مہدود کے سامنے گریگور ابراہم کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جب عیسائی اور مسلمان دونوں ہی یہودیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دور میں یہودیوں کی کوئی بھی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ ایک حقیر قوم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ابراہم کس طریقے سے عیسائیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر مسلمانوں پر چلا رہا تھا، آپس میں لڑوانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے سامنے جب ابراہم کو پیش کیا جاتا ہے تو ابراہم سلطان نور الدین زنگی کو بتاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن اب غزہ کا قبیلہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے غزہ کا قبیلہ وہاں سے نہیں اٹھایا تو ہم پھر سے حملہ کریں گے۔ اب یہاں پر سلطان کہتے ہیں کہ تم کس حیثیت سے میرے سے بات کر رہے ہو؟ سلطان اسے کہتے ہیں کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، انہیں اغوا کر کر خفیہ ٹھکانے پر لے جانے کی کوشش کی، اس کا ازالہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ امیر مہدود کا سپاہی بائے بوڑا اب امیر مہدود کے کہنے پر قبیلے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ قبیلے میں جا کر تمام تر لوگوں کو دھمکا رہا ہوتا ہے۔ توران شاہ اور دیگر لوگ اس کی دھمکیوں میں اتنی آسانی سے نہیں آنے والے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ امیر مہدود کا نام لے کر یہاں سے قبیلے کو ہٹا دے گا، لیکن قبیلے والے ابھی بھی ثابت قدم تھے اور کسی کے بھی کہنے پر یہاں سے جانے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور گریگور کو ایک بار پھر سے دکھایا جاتا ہے۔ گریگور ایک نئے حملے کی حکمت عملی پہلے اختیار کر چکا تھا۔ سلطان کو اسی چیز کے حوالے سے دھمکی دی گئی اور ابھی وہ یہاں پر سلطان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش میں بھی تھا کہ آپ لوگ قبیلہ ہٹائیں گے اور ہم آپ پر کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے۔
ابھی سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ سلطان کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ شخص یہاں پر قبیلے کے متعلق بات کرنے آیا ہے۔ اب اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ سلطان اس معاہدے پر دستخط کر دیتے اور اپنی مہر لگا دیتے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ امیر آ کر بتاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر آنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جیسے ہی نام لیا گیا تو ابراہم کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کس طریقے سے اندر داخل ہو کر ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ نہ صرف ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا بلکہ صلاح الدین ایوبی یہاں پر آ کر سلطان کو بتاتے ہیں کہ اس یہودی کے کسی بھی معاہدے پر دستخط نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہاں پر اپنے پوشیدہ مقاصد کے ساتھ آیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے مقصد کے لیے نہیں بلکہ یہودی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا تو ابراہم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی صرف ہم پر بہتان لگا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں صلاح الدین ایوبی نے یہاں پر ایسی باتیں کی جس نے گریگور کو مجبور کر دیا کہ وہ ابراہم پر نظر رکھے۔ اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی نے وہ شکوک ان کے دل میں ڈال دیے تھے، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر سلطان نے ابراہم اور گریگور کو یہاں سے روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے اب سلطان کو بتایا کہ یہ لوگ کسی بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ یہودی ریاست کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں تمہیں ثابت بھی کرنا پڑے گی۔ ثابت کرو کہ یہ واقعی کسی بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ صلاح الدین نے اس کے سارے مقاصد جانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جبکہ ابراہم کو یہاں پر لاچار ہو کر روانہ ہونا پڑا۔ ابراہم یہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرتا رہا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا۔ دوسری جانب بائبوڑا ابھی بھی قبیلے والوں کے خلاف ویسی ہی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قبیلے والوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش میں تھا اور جلدی کاراتیگن اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں پر آنے والا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ قبیلے والوں کو یہاں سے نکالا جاتا، توران شاہ ان سب کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توران شاہ کہتا ہے کہ جب تک صلاح الدین ایوبی نہیں آتے تم کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ قبیلے والوں کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہاں سے نہیں جائیں گے، چاہے تم لوگ کچھ بھی کر لو۔ بائبوڑا امیر مہدود کی دھمکی دیتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے جانا پڑتا ہے، جبکہ قبیلے والے ابھی بھی ثابت قدم تھے اور یہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے کہ صلاح الدین ایوبی یہاں سے غائب ہیں۔ اس کے علاوہ بائبوڑا اور امیر مہدود نے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر سلطان نور الدین زنگی اور امیر مہدود اور صلاح الدین ایوبی تینوں ہی دیوان میں موجود تھے۔ اب بات امیر مہدود اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان تکرار کی تھی۔ امیر مہدود ابھی بھی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے قبیلے کو ہٹا لے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ سب کبھی نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک بڑے مقصد کے پیچھے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ہماری زمینوں تک آ جائیں گے، اور جب تک میں اور میرا قبیلہ ان سرحدوں پر موجود ہے تو ان کے لیے خطرہ لاحق رہے گا۔ یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ شام پر حملہ کرنے سے پہلے یہ لوگ قبیلے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہودی ایجنٹ یہاں سے روانہ ہوا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو صلاح الدین ایوبی کو ان درویشوں نے بتایا تھا۔ یہ ساری معلومات صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی سلطان کو بتائی تو سلطان اس خطرے سے جان چکے تھے کہ یہ خطرہ کس قدر بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس خطرے کی تہہ تک جانے کے لیے بھی صلاح الدین ایوبی کو مزید معلومات چاہیے تھی، یعنی وہ صندوق۔ اگر اس صندوق کی خبر صلاح الدین ایوبی کو مل گئی تو ابراہم کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا خاتمہ یہیں پر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔